بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے میاں بیوی میں محبت کرنے کا فائدہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل جوائن نہیں کیا یعنی سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کیجیے گا۔ میاں بیوی یا گھر میں کہیں بھی اختلاف ہو تو اس کے لیے یہ وظیفہ نہایت مفید ہے۔ تمام سے ان پر عمل کریں اور پھر خوب عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہم دو میں یا ان دونوں میں سچی محبت پیدا فرما۔ یعنی یہ وظیفہ، یہ دعا آپ کے والدین بھی مانگ سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی کوئی بھی مانگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دو مسلمان میں اختلاف یا جھگڑا شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جھگڑا نیکیوں کو ایسے ہی موڑتا ہے جیسے استرا بالوں کو موڑتا ہے۔ بڑے سے بڑے سمندر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے جھگڑے سے بچنے کے لیے شیطان مردود سے بچنے کی بہت زیادہ فکر کی جائے۔ جن چیزوں سے گھروں میں شیاطین آتے ہیں ان سے بچا جائے، اور جن اعمال سے شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے ان اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ اس لیے ایک عمل یہ ہے کہ گھر میں سورہ بقرہ کا ختم کریں، یعنی سورہ بقرہ کمپلیٹ کر کے اس کو ختم کریں۔ جن میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو شوہر یا بیوی کوئی بھی گھر میں سورہ بقرہ پڑھ کر اپنے اوپر اور پورے کمرے پر دم کر دے۔ حدیث میں آتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ شیطان اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اور اس کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے کہ گھر میں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو، یعنی کسی قسم کی جاندار کوئی بھی ہو اس کی تصویر نہ ہو۔ یہاں تک کہ دوا کے ڈبے پر یا پاؤڈر کے ڈبے پر جو تصویر بنی ہوئی ہے اس پر بھی سٹکر چپکا دیں۔ تو یہ عمل نہایت ہی مفید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اگر کسی بھی میاں بیوی میں آپس میں اتفاق نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور پھر دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم دونوں میں محبت پیدا فرما دیں گے اور اتفاق پیدا فرما دیں گے۔ باقی ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کیجیے گا، باقی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔